یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے فاروق ستار صاحب کہ اتحاد بھی ہو گیا، ایم کیو ایم کراچی میں اپنا ایڈمنسٹریٹر تعینات کروانے میں کامیاب بھی ہو گئی، سندھ کے گورنر بھی ایم کیو ایم سے ہیں، لیکن شکوے بھی ساتھ ہیں، الزامات بھی لگتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ایم کیو ایم کے کچھ ماضی کے فیصلے ایسے رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یا تو پوری طرح سے پارٹی میں مشاورت نہیں ہوئی اور وہ عجلت یا جلد بازی میں لیے گئے، اور اس کے نتیجے میں جب عوام کا ایک رد عمل سامنے آتا ہے تو پھر تھوڑا سا اگلے فیصلے کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اس بات کے اوپر ہی انحصار ہوتا ہے، پھر یہی عادت ہوتی ہے کہ بھائی جتنا زیادہ ہو سکے اقتدار میں رہے، جتنا زیادہ ہو سکے وزارتیں لیں، گورنرشپ لے لیں، ایڈمنسٹریٹرشپ لے لیں، ڈی ایم سی کی بھی ایڈمنسٹریٹرشپ لے لیں، اور پھر جو صوبائی حکومت میں بھی آفر ہو رہی ہے وہاں بھی پھر وزارتیں لے لیں۔ اور میرے خیال میں جو ایم کیو ایم کی یہ پالیسی ہے، چونکہ اب تک ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے، 4 سال کی جو میئر شپ تھی اس میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے، پھر یہ جو 4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ رہے اس میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اب تقریباً 8 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی اور پھر اوپر پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے الحاق کیا ہوا ہے، اور یہاں پھر تو یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر آگے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، اور شاید ہم اپنی پوری طرح سے اپنی نظریے اور آئیڈیالوجی پر بھی نہیں کھڑے ہیں، اور اس میں وہ جو ہمارا ایک ترا تھا، ہماری ایک شناخت تھی کہ ایک اربن مڈل کلاس یوتھ فینومینن، کہ پڑھے لکھے متوسط طبقے کے نوجوانوں کا سیاسی عمل، وہ بھی ہمارے پیروں کے نیچے سے وہ بیس بھی نکل گئی ہے، پارٹی کے اندر بھی کافی انتشار ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتوں پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے خیال میں وہاں کافی ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک میراتھن میٹنگ کر کے ایم کیو ایم کے دوستوں کو، رابطہ کمیٹی کو اب یہ سوچنا اور فیصلہ کرنا آگے کی ڈائریکشن لینی ہے، کیونکہ اگر 2023 کے انتخابات تک اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طرح اگر وہ جڑے رہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو شاید رورل سندھ میں سیکیور ہوگا، لیکن ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بہت بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور اب یہ صورت ہے کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو ایم کیو ایم کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اسے اکثریت ملے، اور اس کا میئر یعنی وہ شہر یا ان شہروں میں جہاں بہت ہم مطالبہ کرتے تھے بلدیاتی انتخابات ہو اور بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں ہمارا میئر آئے، لیکن اب یہ کوشش ہو رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کہ جتنا بلدیاتی انتخابات کو التوا میں ڈالا جا سکتا ہے ڈالا جائے، اور ایڈمنسٹریٹر لے لیے جائیں۔ یہ چلے عقل مندی کی کہ کے ایم سی میں سرکاری ایڈمنسٹریٹر رکھا شہر کراچی کے لیے، اچھا وہ انہوں نے یہ رسک نہیں لیا کہ ایک پولیٹیکل اپنا وہ یہاں ایڈمنسٹریٹر لگاتے، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے ایم کیو ایم نے، جس کی میں حمایت اور تائید بھی کروں گا۔ تو میں تو ان کے بڑے بھائی کی طرح جی اگر سندھ میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا فیز ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا؟ کیا آپ ایم کیو ایم کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے یا نیوٹرل رہیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو میری پوزیشن ہے وہ ایک آزاد غیر جانبدار، میں ایک پریشر گروپ کا ہے، ایک جو ہے سیاسی عمل لے کے چل رہا ہوں جو ایم کیو ایم کی جو اصل اساس تھی اس سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں میرا فوکس نوجوانوں پر ہے۔ میں نے 75 پینل تالے کے نشان اور کچھ کے لیپ ٹاپ کے نشان ہے، اس پر بلدیاتی انتخابات کے لیے نامینیٹڈ ہیں، میدان میں ہیں، کوئی 200 سیٹوں میں سے جو بلدیاتی یونین کاؤنسل کی سیٹ ہے، تو میرے 75 پینل ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ ایم کیو ایم اپنے ایک ویژن کو کلیئر کرے، اور خالد مقبول یا ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میرے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کریں کہ آگے ہمیں کس طرح چلنا ہے، کیا ہمیں واک اوور دینا ہے اولاً جماعت اسلامی کو، پی ٹی آئی کو اور ٹی ایل پی کو۔ یہ تینوں مین کنٹیسٹنٹ بن کر سامنے آئے ہیں، اور ان کا مقابلہ بھی شاید ایم کیو ایم سے نہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، اور ان کے آپس کے مقابلے کی وجہ سے کچھ ایم کیو ایم کی سیٹیں آئیں تو اس کی پوزیشن بھی ان چاروں میں شاید تھوڑی سی کہیں کاؤنٹیبل ہو،
لیکن میرے خیال میں وہ جو واضح اکثریت کے ساتھ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنا میئر لے آتے وہ پوزیشن نہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ ملنا ہوگا، کسی کے ساتھ الحاق کرنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پینل بھی مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اسکروٹینی ہوئی، بہت زیادہ نیچے سے بہت اچھے پینل آئے ہیں. جس طرح تنظیم کی صورتحال ہے پھر ویسے ہی پینل بھی جو ہے وہ میرے خیال میں ریکمنڈ ہوتے. میرے پینل میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ان تمام کے پینل سے آپ کمپیئر کریں گے، آپ کو تعلیم میں، آپ کو ان کے پس منظر، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا تجربہ، ان کی جو فلاحی خدمات اس شہر میں رہی ہے، ان کی اکیڈمک پرفارمنس رہی ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کا صحیح معنوں میں درد رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہی تو ہے کہ ہمیں اصل کام اب کرنا کیا ہے کہ اگلے 10 سال کی لیڈرشپ ہمیں اب لوگوں کے سامنے لانی ہے. ان کے سامنے تو بہت اچھے ہوں گے، آپ بھی بہت اچھے ہیں، 50-100 کے قریب نوجوانوں کو نہیں حاصل کر سکے نا ڈاکٹر صاحب. اٹ مینس کہ وہی آپ خود اس کو اکنالج بھی کریں، اچھے انسان تو ہیں آپ، جیسے میں نے کہا آپ بھی ہیں، جو ووٹ میں کنورٹ کرنا ہے. آپ نے خود ذکر کیا کہ ہماری کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. نظریے کی آپ نے بات کی کہ لگتا ہے نظریے سے ہٹ گئے. اب پچھلے 15 سال میں مجھے سب نظریہ بتا دیں. پیپلز پارٹی، پھر پی ایم ایل این، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر الائنس. تو نظریہ ہے کدھر؟ یہ تمام جماعتیں اپنے اپنے نظریوں پہ کھڑی نہیں ہیں. آپ کا نظریہ ایم کیو ایم کا نظریہ تھا کیا کہ جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے ساتھ ہم ایلائی بن جائیں گے؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ دیکھیں، نظریہ تو باقی سیاسی جماعتوں میں بھی کوئی خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے ابھی یا تو وڈیروں کا تسلط ہے یا بڑے سرمایہ داروں کا تسلط ہے. یہی تو ہم کہتے تھے کہ ایم کیو ایم نظریے پہ آئی ہے، یہی تو ایج دیتے تھے آپ کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو تو ایج یہی تھا. ہاں نہیں ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 15 سالوں میں جو ہم نے کمپرومائز کیا، تو اس وقت اگر ایم کیو ایم کے بانی بھی براہ راست وہاں لندن سے قیادت کر رہے تھے، تو اس میں بھی انتخابات میں ہمارے کوئی بہت اچھے حالات تو نہیں رہے تھے نا. اور تنظیم کے اندر بھی بگاڑ باقاعدہ جگہ جگہ نظر آ رہا تھا. تو یہ تو خطرے کی گھنٹی تو 2010 سے ہی بج گئی تھی، اور 2013 کے انتخابات میں بہت مشکل سے ہم نے اپنی دستار سنبھالی تھی. اور میں تو برملا عوام میں یہ کہتا ہوں کہ 3-4 سیٹیں تو ہم نے بہت مشکل سے اور زبردستی سنبھالی ہوگی ہم نے. تو یہ تو میں نے تو اس بات کا اعتراف کب کا بہت عرصے سے کیا ہوا ہے. اگر اس کے بغیر اگر اب دوبارہ ہم سمجھتے ہیں تو باقی جماعتیں تو شاید اپنی طاقت، اپنے پیسوں کے بلبوتے پہ یہ ساری چیزیں کر لیں، لیکن کراچی اور اربن ووٹ بینک کو دوبارہ سیکیور کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، لوگوں کے ساتھ جڑنا ہوگا. انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 35 اور 25 سال کے درمیان کم از کم 65% پارٹی کے اندر، 50 سے 65% آپ کو نوجوانوں کو لانا ہوگا، بیٹے بیٹیوں کو آگے لانا ہوگا. اسی طرح بلدیاتی انتخابات ہوں، صوبائی قومی، ان انتخابات میں بھی 50% کم از کم آپ کو 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو آگے لانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ ہماری اجارہ داری منوپالی نہیں ہے. ہم نے غلطیاں کی، پھر ان غلطیوں کا ادراک ہو اور اس کا پھر اس کی معافی مانگی جائے لوگوں سے، اور اس کے ازالے کا وعدہ کیا جائے، فوکسڈ ایجنڈے پر کام کیا جائے. اور میرے خیال میں اگر ہم یہ ساری چیزیں کریں گے، لوگوں کو واضح طور پر نظر آئے گا تو ایم کیو ایم بہت آسانی، کیونکہ ویکیوم ابھی بھی ہے، نہ پی ٹی آئی، نہ جماعت اسلامی، نہ ٹی ایل پی. اور 2018 کے رزلٹ میں بھی پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں ملی اور کتنی دلائی گئیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس کا تو اعتراف بھی بڑی اعلیٰ سطح سے بھی ہو چکا ہے کہ کہیں سلیکٹڈ حکومت کی بات ہوئی جو بنی، کہیں امپورٹڈ حکومت کی بات ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگلی حکومت اللہ کرے الیکٹڈ حکومتیں ہونی چاہیے، اگلی حکومتیں.